الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، معاف کیجئے میں نے جان بوجھ کر اسماء گرامی لینے سے احتراز کیا، وہ اس لیے کہ تقدیم و تاخیر کا اندیشہ. ادھر ماشاءاللہ میرے ساتھ ریاض نوری صاحب تشریف فرما تو ادھر مولانا عمر اویسی صاحب بھی جلوہ فگن، اور اللہ کے فضل و کرم سے احمد رضا شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور حاجی نواز صاحب بھی ہماری میلاد کمیٹی کے کرتا دھرتا وہ بھی جلوہ فگن ہیں. مفتی عبدالغفور صاحب تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہمارے قابل ذکر دوست احباب ہیں سب تشریف فرما ہیں. تو اس لیے میں نے چاہا کہ بہرحال بات وہیں پہ پہنچ گئی. میں چاہ رہا تھا کہ نام لینے میں بسا اوقات شکایت ہوتی ہے کہ اس کا نام لیا، اس کا نہیں لیا، اور اس کا پہلے لیا اور اس کا بعد میں لیا، تو ایسے میں کہیں دوستوں سے شکایت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال میں ان تمام محبین کا، کرم فرماؤں کا، مہربانوں کا، ہمارے سید حسن شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اکرم سعیدی صاحب اور دیگر تمام حضرات کا. اور یہ مختصر سی محفل ہے، مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور ویسے بھی اگر آدمی نے کچھ سیکھنا ہو تو مختصر وقت میں بھی سیکھ سکتا ہے، ورنہ ساری زندگی اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے گزر جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضرات مکرم، سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے. ہم سب بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج لے کے حاضر ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے ہیں، میرے بہت لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. حضرات مکرم، یہ بات ذرا سمجھیے، ہم احادیث سے سرسری گزر جاتے ہیں، اس کے مفہوم و معنی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. آج سے کم و بیش 60-65 برس پہلے کی بات ہے. لاہور کی سرزمین پر میرے والد گرامی حضور غزالی دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو خطاب ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. اور اس حوالے سے علماء جانتے ہیں، جو مشہور اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دے دیے، اور لوگوں کو بتایا کہ انبیاء نے، جو منکرین ہیں ان کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے نا، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی اور درختوں کی، چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے. تو اگر انبیاء کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ جی ان کی تو اپنی سنی نہیں جاتی، ان کے ساتھ جا کے ہمیں کیا ملے گا. تو ان کے لیے ایک راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اس لیے رب کائنات اپنے ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے قاضی صاحب قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. قالا
رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت، ایسا اقتدار، ایسا اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیے کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول فرماتا ہے، تو اگر یہ دعا بھی قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو اقتدار، جو اختیار، جو مملکت، سلطنت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہے وہ پھر ہمارے نبی کو تو نہیں ملی۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہمارے نبی کریم کو رب کائنات نے جو شان عطا فرمائی ہے تو وہ تو کسی اور کو میسر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ابا جی قبلہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا جس کا جواب دینا بظاہر ممکن نہ ہوتا تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرما دیتے تھے، مسکرا دیتے تھے۔ ابا جی قبلہ مسکرا دی اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا وہ صاحب چڑ گئے، پتہ نہیں جواب کے انداز سے چڑ گئے یا آپ کے مسکرانے سے چڑ گئے۔ کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر مقامی علماء اعلان کر رہے تھے کہ جناب وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، راضی دورہ ہے، امام اہل سنت ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن بڑا مایوس کیا آپ نے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں ایک عام آدمی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ مجھے ٹہلا دیں گے اور قصے کہانیاں سنا کے آپ مجھے بہلا دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں اور میں عربی زبان کی نزاکت، باریکی اور تمام ڈیلیکیسیز جو ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے، تو آپ کس کو بے وقوف بنانے چلے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ اگر قرآن کی سمجھ عربی جاننے سے ہی آ جاتی تو پھر ابو جہل، ابو لہب تو کبھی کافر نہ رہتے۔ فرمایا کہ صاحب قرآن کی سمجھ تو صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے۔ ان صاحب نے کہا اچھا جناب اگر ایسا ہے تو چلیے، نہ گھوڑا دور نہ میدان، ابھی پتہ چل جائے گا، یہ ہزاروں کا مجمع یہ بھی گواہ ہے، ابھی آپ کے علم کا پول کھل جائے گا، دکھائیے کہاں ہے میرے سوال کا جواب اس آیت میں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ مملکت عطا فرما کہ ایسی مملکت میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو آپ غور نہیں کر رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ مولا ایسی مملکت، ایسا اقتدار میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، اور گردش لیل و نہار بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی دراصل میرے آقا کریم کا صدقہ ہے۔ معاف کیجئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محفل ذکر حسین میں شہادت کے ذکر میں یہ پتہ نہیں کہ آدمی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، تو جب رب کی بارگاہ میں میرے آقا کریم نے دعا کی مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے ہیں، بہت لاڈلے چہیتے ہیں میرے، اور میری لاڈلی شہزادی کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسنین کریمین سے محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔
حضرات مکرم، اللہ کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ چلے کاٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نہ جانے کن کن مراحل سے گزرتے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اور تب کہیں جا کر وہ رب کی محبوبیت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اور ہمیں بتایا آقا کریم نے جب دعا کی تو رب ٹھکراتا تو نہیں، تو یقیناً جو حسنین کریم سے محبت کرے گا رب کائنات اس سے محبت فرمائے گا، اور جس سے رب کائنات محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب تو ہوگا۔ حضرات مکرم، اسی دعا کے پس منظر میں ایک بات اور ذہن میں آئی، چلیے پہلے وہ کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، ملول ہے، اور آپ کی پاک بی بی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور رنج و ملال کا سبب پوچھتی ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لاڈلے حسین کے لاڈ اٹھا رہا تھا، ناز برداری کر رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا، اور اس کی گردن پہ بوسے دے رہا تھا، تو جبریل آئی اور کہنے لگے کہ آقا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آپ کا لاڈلا نواسا ہے، آپ کا چہیتا ہے، جس کو پیٹھ سے آپ گرنے نہیں دیتے، اسے گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا۔ جس گردن پہ آپ بوسے دے رہے ہیں اسی گردن پہ خنجر چلے گا۔ جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، اس پہ تیر برسائے جائیں گے اور تلوار سے گھاؤ لگائے جائیں گے، اور اس طرح ظلمن ان کو شہید کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ جبریل میرے حسین کے مقتل کی مٹی لے کے آئے ہیں، اور یاد رکھنا کہ جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ حضرات مکرم، اس حدیث کے پس منظر میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی طرف سے ہمیشہ سکھ عطا فرمائے اور اولاد کے دکھ سے بچائے۔ اولاد کا دکھ بڑا بھاری دکھ ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ اس کے بیٹے پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی ناقابل یقین حد تک کوئی بڑی مصیبت سے ان کا پالا پڑنے والا ہے، اور یہ خبر بھی بڑی ایتھینٹک ہو، بہت وزنی ہو اور مانی ہوئی ہو، سچی ہو، اس میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہ ہو، تو اب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بیٹے پر یہ مصیبت آنے والی ہے، تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے؟ اچھا جی مصیبت آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے اس مصیبت کو ٹالنے کی۔ اگر پتا چلا کہ جناب یہ مصیبت ٹالی جا سکے گی پیسے سے، تو آپ ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ وقت آئے۔ ابھی مصیبت نہیں آئی، لیکن ابھی سے آپ وہ اہتمام شروع کر دیں گے تاکہ وہ وقت آئے تو پھر آپ کو پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اگر پتا چلا کہ نہیں مصیبت ٹالی جا سکے گی کسی اثر و رسوخ سے، سیاسی سفارش سے، تو ابھی سے ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے ہاں آنا جانا شروع کر دیں گے، تحائف کا لین دین شروع کر دیں گے، ذرا پینگے بڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو پھر کوئی سفارش ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ مصیبت ٹالی جا سکتی ہے اوراد و وظائف سے، تو ابھی سے تسبیح مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور جناب جہاں سے جو وظیفہ ملے گا بس اس کا ورد شروع کر دیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا عمل کر ڈالیں کہ میرے بچے سے مصیبت ٹل جائے۔ یہ بات درست ہے نا؟ حضرات مکرم، جب جبریل نے یہ خبر دی، اہل غیرے نے تو نہیں بتائی، جبریل نے بتائی ہے کہ امام عالی مقام پر یہ ظلم آئے گا، توڑا جائے گا، ان کو اس طرح شہید کیا جائے گا، یہ مصیبت آئے گی، تو میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے التجا کرتے، مولا میرا لاڈلا حسین اس پر یہ مصیبت ٹوٹے، مولا مجھے تو بالکل گوارا نہیں ہے، میرے اس شہزادے کو اس مصیبت سے بچا لے اور اس کو ٹال دے، ان تمام آفتوں کو ٹال دے، تو کیا خیال ہے رب کائنات کیا یہ دعا قبول نہ فرماتا؟ تو اگر یہ تمام مسائل، تمام مصیبتیں، تمام آفتیں، یہ تمام ظلم و ستم یہ صرف ایک دعا سے ٹالے جا سکتے تھے، تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ سوال بنتا ہے نا کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دے دی ہے، پتہ چل گیا ہے، تو وہ آقا کریم نے تو رب کی بارگاہ میں التجا ہی کرنی ہے نا، لیکن انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟
اس کو ویسے تو کئی ایک جوابات ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کے تحت صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے حوالے سے ہمیں جہاد کی تبلیغ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جہاد کتنا بڑا کام ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہ جہاد کرنا اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، رب کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اس کے نام کی خاطر سر کٹانا، جان دینا، اس کی کیا فضیلت ہے اور شہید کی کیا عظمت ہے۔ اور شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اور ہمیں بتایا ہے سب کچھ۔ اب میرے آقا کریم ساری دنیا کو ترغیب دلا رہے ہیں اور تبلیغ فرما رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، لیکن جب اپنے لاڈلے شہزادے کی بات آئی تو پھر فرماتے ہیں نہیں مولا، مجھے حسین کا یہ اس مرحلے سے گزرنا گوارا نہیں۔ تو آج کل ہم لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ خودکش حملہ آور جو تیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی خودکش حملہ آور حملہ کرنا یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، جان کی قربانی دینے کی بات ہے، سیدھا جنت میں پہنچنے کی بات ہے، اور حوریں انتظار میں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب کچھ کہانیاں ڈالی جاتی ہیں نا۔ لیکن ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو بھی خودکش حملہ آور تیار کرتے ہیں، جب یہ اتنی ہی عظمت کی بات ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خودکش حملہ آور کیوں نہیں بناتے؟ آپ کی اور ہمارے بچوں کو ہی ورغلا کے اور بہکا کے خودکش حملہ آور کیوں بناتے ہیں؟ ہم جب یہ اعتراض کرتے ہیں تو آقا کریم حضور علیہ السلام بھی اگر معاذ اللہ یہی راستہ اختیار کرتے تو کتنا بڑا اعتراض ہوتا کہ جناب دوسروں سے قربانی مانگی جا رہی ہے، ان کو شہید کی عظمت بتا کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ قربانی دیجئے، لیکن اپنے شہزادے کی بات آئی تو رب کی بارگاہ میں التجا کرنے بیٹھ گئے، مولا حسین کو اس مصیبت سے بچا لے۔ تو رب کا یہ اس طرح دعا آپ نے نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات دراصل یہ ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ راہ حق میں یہ جہاد کی اور قربانی پیش کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ حق پر تھے، اگر سیدھے سچے راستے پر تھے، واقعی اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے پھر رب ان کی مدد تو کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو کوئی مدد نہیں آئی۔ اچھا بعض اوقات کہانیوں میں، قصوں میں یا ڈراموں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی ہیرو جو ہے مصیبت میں پڑ رہا ہے، اس پر یہ مصیبت بھی آ گئی، یہ آفت بھی آ گئی، اور اس کو یہ پریشانی بھی ہو گئی، اور مصیبتوں کے انبار لگے جا رہے ہیں، اور آخر میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور جناب ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ وہ کہانیاں اسی طرح چلتی اور بنتی ہیں۔ لیکن میرے آقا، میرے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ تو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، لخت آئے جگر ان کے سامنے خون کے نہائے ہوئے آ رہے ہیں، اور جناب تمام ایثار، تمام قربانیاں، تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور بالآخر خود اپنے سر سے کفن باندھ کے میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا اور آپ دام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ اگر وہ حق پر ہوتے، سچ پر ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر زمزم کے چشمے ابل سکتے تھے، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیا آسمان سے میہ نہیں برس سکتا تھا؟ کیا زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ اور کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ اور سیلاب کیا خیموں تک رسائی نہیں پا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اگر کعبے کو بچانے کے لیے اگر ابابیل کا لشکر آ سکتا تھا اور ابرہہ کے لشکر کو وہ تباہ کر سکتا تھا، تو کیا امام عالی مقام کو بچانے کے لیے یزید کے لشکر پر پتھر نہیں برس سکتے تھے؟ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حق پر نہیں تھے، اللہ نے ان کی مدد نہیں فرمائی۔ حضرات مکرم، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو ان پر جو پکڑ ہوئی ہے اللہ کی، یہ بتا رہی ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ دیکھیے اس بات ذہن میں رکھیے، اگر کسی پر کوئی اللہ کی پکڑ میں ہو تو مصیبت میں ہوگا، اس پہ کوئی آفت ہوگی، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہو تو بھی تو کوئی مصیبت ہوگی نا، کوئی مشکل ہوگی، کوئی دشواری درپیش ہوگی۔ اب ایک شخص ہے جو مشکل میں گھرا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ کون کرے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کی کیفیت ہے؟ حضرات مکرم، میں لمبی چوڑی بحث چونکہ نہیں کرنا چاہتا، اختصار کی طرف مائل ہوں، اس لیے بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ یارو اگر اللہ کی پکڑ ہو، عذاب ہو، تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، مولا اس عذاب کو ٹال دے، اس مصیبت سے نجات دے۔
اور اگر آزمائش ہو تو اس پر پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے. مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ مجھ پر آزمائش آتی، پر ڈال دی ہے آزمائش میں تو اس پر پورا اترنے کے قابل بھی بنا دیا. مولا مجھے استقامت بھی عطا فرما. اگر عذاب اور پکڑ ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو اس میں استقامت کی اور پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے. یارو جب جبریل امین نے آقا کریم کو بتایا کہ امام عالی مقام پر یہ مصیبتیں آئیں گی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی. اس مشکل کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، ان آفتوں کے دور ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ حسین کی استقامت کی دعا کی. مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما. تو اب مجھے کسی مفتی سے، کسی مولوی سے کوئی فتویٰ نہیں چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ حسین اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے، کسی معاذ اللہ پکڑ میں نہیں ہے. حضرات مکرم، یہ واقعہ کربلا کے اندر بہت سے پہلو ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین تو دراصل بے خبری کا شکار ہوئے، لا علمی میں مارے گئے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار، میرے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی سختی کیسے کر سکتا ہے. تو وہ اس غلط فہمی میں تھے. اگر ان کو خیال ہوتا کہ نہیں یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیتے، پہلے اپنے لیے کوئی جان بچانے کی صورت بنا لیتے. میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ کہ جب ان کے والد گرامی مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اگر ان کے خلاف لشکر کشی ہو سکتی ہے اور ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں اور اگر قتال و جدال کی نوبت آ سکتی ہے، تو پھر امام علی مقام اس غلط فہمی کا شکار کیسے ہو سکتے تھے کہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. لیکن میں اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہہ کے اور پھر میں گفتگو کو لپیٹنے کی کوشش کروں، اور دوستوں نے کچھ چند ایک باتیں پوچھی ہیں وہ اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں. حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی. اے ام سلمہ، یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اور روایات کے مطابق ایسے ہی ہوئے. ادھر امام علی مقام شہید ہوئے، ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. امام علی مقام شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور کربلا عراق میں ہے، اور وہ مٹی رکھی ہوئی ہے مدینے میں. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ شہید ہوں گے اس وقت مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. یارو پرانا زمانہ ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں ہے، کوئی اینکر پرسن وہاں کربلا کے میدان میں مائک لیے نہیں گھوم رہے جناب ذرا آج کے سانحے پر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں. ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے. ادھر امام علی مقام جام شہادت نوش کرتے ہیں اور ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. یارو ذرا سوچو، ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا غور تو کرو. حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، معاف کیجئے، یہ محفل ذکر حسین کے حوالے سے بس ایک بات میں اور کر کے، کیونکہ مجھے، آپ تو ابھی یہاں سے اٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، مجھے تو ملتان پہنچنا ہے، اور سارا دن جو گرمی تھی، جو حبس تھا، جو حشر ہوا، وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور میری طبیعت بھی کچھ ایسی رہی. لیکن بہرحال حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. یہ رب کائنات نے کہلوایا تو سبحان اللہ، اگر آقا کریم نے خود کہا ہوتا تو لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر نہیں مانگتا اس کی وضاحت نہیں، علیہ ہے، ایک عام ضمیر ارشاد فرماتا. لیکن آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو آپ خود سوچئے کہ اجر اسی چیز پہ مانگا جائے گا جو اجر مانگنے کے لائق ہوگی. بھئی کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہو، کوئی حسن سلوک کیا ہو، کوئی اچھائی کی ہو تو آپ اجر مانگیں گے نا، یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے اس کا اجر مانگ رہے ہوں گے.
تو کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اچھائی کی ہو اس کا اجر مانگا جاتا ہے. تو گویا رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب تو نے اپنی امت پر جو احسانات کیے ہیں، جو کرم فرمائے ہیں، تیری جو شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، تو ان کے حوالے سے کہہ دے کہ میں تم سے ان پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور تمہاری اوقات کیا ہے، کیا حیثیت ہے، تم مجھے کیا اجر دو گے. لیکن اگر تم جذبہ احسان شناسی کے تحت کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے اہل قرابت سے محبت کرو. اچھا میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، بھئی آپ کسی پر کوئی احسان کریں، آڑے وقت میں کام آئیں، پھر کبھی آپ کو ضرورت پڑے اگر آپ اس احسان کا بدلہ مانگ لیں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. برائی تو نہیں ہے، احسان کا بدلہ مانگا جائے برائی تو نہیں، لیکن اگر نہ مانگا جائے تو یہ بڑائی ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے. تو مولا اسی قرآن میں تیرے دیگر انبیاء ان کے اقوال موجود ہیں کہ وہ اپنی امت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر جو احسان کیے ہم تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، ہمارا جو بھی صلہ ہے وہ اجر ہے، وہ ہمارے رب پر ہے، وہ رب العالمین پر ہے. کئی انبیاء کے اقوال قرآن مجید میں موجود ہیں. مولا باقی نبی کہیں کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہمارا رب ہمارا اجر ہمارے رب پر، اور تو اپنے محبوب سے خود کہے کہ اجر مانگ لو کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو. مولا تو اپنے محبوب کے لیے عظمت کے راستے پیدا فرماتا ہے، تو ان کے لیے شان اور مرتبہ پسند فرماتا ہے. تو یہاں پر تو نے ان سے اجر مانگنے کا حکم دے دیا، یہ بات پلے نہیں پڑی. اگر نہ مانگتے تو اس میں عظمت تھی، اس میں شان تھی، اس میں مرتبہ مقام تھا. حضرات مکرم بات دراصل یہ ہے کہ کبھی مانگا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے. ابھی بات پلے نہیں پڑی ہے، مانگا جاتا ہے دینے کے لیے، دیا جاتا ہے لینے کے لیے. یہ کیا پہلی بجھوا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی. چلیے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. فرض کیجئے آپ کے علاقے میں وزیر اعظم آ رہا ہے. میں صرف وزیر اعظم کہہ رہا ہوں، کوئی نام نہیں لے رہا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم آ رہا ہے اور یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک بڑا اچھا کارکن ہے، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، ذرا ایسا کرو کہ اس کو بتاؤ جا کر کہ ہم آ رہے ہیں تو اس کے گھر آئیں گے چائے پینے کے لیے. اب انتظامیہ کو ایڈمنسٹریشن کو تو پتہ بھی نہیں تھا بندہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن پتہ چلا جی وہ تو بڑا زبردست کارکن ہے اور جانشار کارکن ہے. اس کے لیے وزیر اعظم نے کہا میں ان کے گھر جاؤں گا چائے پینے. تو اب تو جناب ایڈمنسٹریشن کی دوڑیں لگ گئی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچے اس کے پاس اور اس کو بتایا کہ جناب فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آئیں گے چائے پینے. کیا خیال ہے وہ بندہ کیا کہے گا؟ کیا یہ کہے گا یار ہمارا شودہ وزیر اعظم، اس کو کوئی چائے بھی نہیں پلاتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے اور پھر مجھے مصیبت میں ڈال دیا. بھئی اکیلا وزیر اعظم ہوتا چلو میں ایک پیالی چائے پیش کر دیتا، اس کے ساتھ تو 50-100 بندے ہوتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اور چلو صرف چائے پلانی ہوتی تو میں ایک دیگ چائے کی چڑھا دیتا، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ کیک بسکٹ تو کم از کم کرنے ہی پڑیں گے، میں اتنا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ مجھے مصیبت میں ڈال دیا. کیا وہ یہ کہے گا؟ اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکیں گے، وہ تو جناب اچھلتا کودتا پھرے گا، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہا ہوگا وزیر اعظم آ رہا ہے میرے گھر چائے پینے. اس کی ظاہر ہے ہر جگہ ٹور بن رہی ہے. ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وزیر اعظم کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے، اس کے گھر خاص طور پہ چائے پینے جا رہا ہے. تو اب اگر وہ ان کے پاس جائے گا کوئی کام کے لیے، کوئی مسئلہ لے کے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس کو اس خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائیں گے. اب بظاہر تو وزیر اعظم نے اس سے ایک کپ چائے مانگی ہے، لیکن حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے. کبھی مانگا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے. آپ میں صاحب نسبت ہوں گے، آج مختلف آستانوں سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے مرشد کی خدمت میں کبھی حاضر ہوتے ہیں، کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ نذرانہ پیش کر کے مرشد پہ احسان چڑھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مرشد نے ہمارا نذرانہ قبول کر لیا اور اس کے صلے میں نگاہ کرم کر دی تو میری تو بگڑی بن جائے گی. حضرات مکرم بظاہر نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، حقیقتاً اپنی جھولی بھرنے کا سامان کر رہے ہیں. کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے، کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جب تو اپنے اہل قرابت کے لیے، اہل بیت کے لیے جب تو محبت مانگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اے محبوب کیا تیرے اہل بیت کون ہیں، اہل قرابت کون ہیں؟ تیری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار،
تیرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو کیا وہ اتنے بے مروت ہیں کہ جو ان سے محبت کرے تو کیا ان کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ظاہر ہے جو ان سے محبت کرے گا تو اے محبوب پھر وہ ان کو جنت میں جگہ دیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو بظاہر تو اپنے اہل قرابت کے لیے، اہل بیت کے لیے محبت مانگ رہا ہے، حقیقتاً ان کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ حضرات مکرم، ہم سب حسینی کہلاتے ہیں۔ چک کہلانا بہت آسان ہے، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی شخص فوج میں بھرتی نہیں ہوا، کبھی فوج میں نہیں رہا، لیکن اپنے نام کے ساتھ کوئی جنرل یا کرنل لکھنا شروع کر دے، کیا خیال ہے گرفت میں آئے گا کہ نہیں؟ کوئی شخص کبھی پولیس میں بھرتی نہیں ہوا، اپنے نام کے ساتھ ڈی آئی جی یا ایس پی لکھنا شروع کر دے، پھر اس کو بھگتنا پڑے گا؟ یارو اگر کوئی فوج میں نہیں گیا لیکن اپنے نام کے ساتھ کرنل جنرل لکھنا شروع کر دے، یا فوج میں پولیس میں نہیں گیا لیکن اپنے آپ کو ڈی آئی جی ایس پی کہلانا شروع کر دے، تو وہ پکڑ میں آئے گا؟ تو ہم اگر حسینی نہیں ہیں اور حسینی کہلائیں تو کیا پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے تو صحیح۔ اب کیسے پتہ چلے حسینی کہلا رہے ہیں تو حسینی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یارو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اگر وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ ہے تو حسینی ہو، اگر حق کی خاطر دکھ سہنے کی ہمت ہے تو حسینی ہو، اگر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو سکتے ہو تو حسینی ہو۔ لیکن اگر تمہارے دل میں خوف بیٹھا ہے، مفاہمت کی باتیں کرتے ہو، جو ذرا سے کوئی دڑکا شڑکا دے دے تو وہیں پہ ہمت چھوڑ جاتے ہو اور راستہ بدل جاتے ہو، یا کوئی ذرا تھا کوئی چکر دے جائے، کوئی تمہیں کوئی مفاد کی بات کر جائے تو وہیں پہ پھسل جاتے ہو، تو پھر حسینی کہلاتے تو ہو تو نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس بارگاہ کی بات ہو رہی ہے، جہاں حسینی ہونا نہ ہونا جہاں فیصلہ ہوگا، وہاں پر دھوکہ تو نہیں دے سکتے۔ تو اے محافل ذکر حسین سجانے والوں، حسین علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، یہ اپنے آپ سے پوچھو، اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، یزیدوں سے ٹکر لے سکتے ہو، حق کی خاطر دکھ سہ سکتے ہو، باطل کے لیے تم سینہ سپر ہو سکتے ہو، تو تمہیں حق ہے حسینی کہلاؤ، اور رب کائنات تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ذرا خیال رکھو، اس کی پکڑ وہ بہت سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، دعا سے پہلے دو گزارشات۔ پہلی گزارش ہے کہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ جی ایک کتاب دے دیجیے اور منگوانے یہ حضرت قبول فرما لیجیے، بہت شکریہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ جن کے ہاتھ چومنا جائز ہے نا، وہ تو اب اٹھتے جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ چومنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف مستحب ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ باقی بزرگوں کے ہاتھ ضرور چومیں، میرے حال پہ رحم کریں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ میں خاص طور پر اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، شاہی عیدگاہ ملتان میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں تو میں نے سختی سے بیان کیا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں چومے، تو یہاں پہ بھی آپ ذرا میرے ساتھ حسن سلوک فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا ہاتھ چومنا عقیدت کی کوئی وہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ہاتھ تو بہت چومتے ہیں، ووٹ شوٹ نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے وہ ہاتھ چومنا کوئی عقیدت کا معیار نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بجی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر تحریر فرما رہے تھے تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جی ایک سوال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے اور دین کا مذاق اڑانے کے لیے کہ جی مردوں کے لیے تو جنت میں حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ جواب دے دیں تو بہت کرم ہوگا، کوئی اور پتہ نہیں جواب دے سکے گا یا نہیں۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں تو مکمل جواب تحریر فرما دیا تھا، لیکن مختصر، تو اس لکھتے ہوئے جو کچھ ڈسکشنز ہوتی رہیں، جو چیزیں زیر غور آتی رہیں،
وہ میں نے سب ایک مضمون کی صورت میں اکٹھی کر لی، پھر کچھ اور مضامین ڈال کے کتاب کی صورت میں شائع کر دی۔ تو کوئی دوست یہاں سے لینا چاہیں تو یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرا خیال ہے کہ سب تحفے تحائف وصول کرنے کے موڈ میں ہیں، تو شاید اتنے تحائف شاید میں نہ پیش کر پاؤں، لیکن بہرحال یہاں یہ وہ کتاب ہے۔ ہانی مفتی عبدالغفور صاحب کے لیے تو ضرور، ہاں یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بہتر ہے؟ سبحان اللہ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ختم شریف کا ثواب، اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب، جو کچھ طعام کا لنگر کا تبرک کا اہتمام کیا گیا اس سب کا ثواب، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں پہنچے، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، حسنین کریمین کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، شہدائے کربلا کی، عطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور تابعین کی، تبع تابعین کی، جمیع ائمہ مجتہدین کی، جمیع مشائخ کرام، جملہ سلاسل عالیہ کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام، اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، ہمارے وہ تمام اعزاء اقربا دوست احباب جو دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور اس کے بہترین اثرات و ثمرات کو ہم پر ظاہر فرما، شامل حال فرما۔ کچھ تیرے بندے بیمار ہیں، ان کو صحت دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے، نجات دے دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے آج کل جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس چکی میں پس رہے ہیں، مولا جینا حرام ہو گیا ہے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما، اور تنگی ترشی غربت سے بچا لے، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے، اور روزی رزق تو نے جو بھی بہانہ بنایا ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے کثیر رزق عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما۔ کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں اپنی چھت اپنے گھر کے لیے التجائیں کرتے ہیں، سب کو اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی چھت عطا فرما، اور سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آمادگاہ بنا۔ کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مولا اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والے فرزند عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ میرے مولا کچھ ساتھی بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان، یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے، ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، وہ اپنے گھروں میں ہنستے بستے رہے میرے مولا، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلتے پھولتے رہے میرے مولا۔ میرے مولا اپنے کرم سے حضرت مولانا عبدالغفور سعیدی صاحب کو صحت عطا فرما، وہ بلڈ پریشر کا ان پر اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ آج محفل میں تشریف نہیں لا سکے، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے وجود کی نعمت کو تادیر باقی رکھنا، اور فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ ان کو برقرار رکھنا۔ ہمارے ایک دوست محمد منیر سعیدی بھٹی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں، مولا ان کی مغفرت فرما، اور اپنے فضل سے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، اور دکھی دلوں کو سکون عطا فرما۔ جی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صفدر صاحب کو بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اور خیر کثیر عطا فرما دے۔ یہ نبی پور سے ایک دوست آئے ہیں، مولا ان کے بچے کے حال پر رحم فرما دے۔ مولا میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، پر تو جو سب کا حال جانتا ہے، ان سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے،
کوئی الجھنے ہیں تو سلجھا دے، کوئی بگڑے کام ہو تو بنا دے اپنے کرم سے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔